اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ علی مستحقہا اما بعد۔ محترم و معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت کے حوالے سے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، آج الحمدللہ اس کی 5ویں کڑی ہے، اور اس سے قبل کے دروس میں آپ حضرات کی خدمت میں حیات امام زمانہ، وجود امام زمانہ کو قرآن و حدیث اور عقل کی روشنی میں ثابت کیا گیا۔ اب جب کہ آپ پر یہ ساری باتیں واضح ہیں تو آج ایک بہت اہم سوال کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا ہے۔ وہ سوال اتنا اہم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ ہم نے اس سوال کو مخالفین کی مختلف سائٹس اور ان کی مختلف کتابوں میں دیکھا ہے۔ وہ اکثر ہم سے یہ اعتراض کرتے ہیں، ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ امام زمانہ کی غیبت کے قائل ہیں، جو کہ بالکل درست ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ابھی کا جو دور ہے یہ دور غیبت کبریٰ کا زمانہ ہے۔ تو اعتراض ہم پر یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو آپ امام زمانہ کی غیبت کے قائل ہیں اور دوسری طرف آپ اسی امام کو اپنا ہادی، اپنا رہبر اور اپنا رہنما مانتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی غیبت کے پردے میں رہ کر لوگوں کی ہدایت کرے؟ اب یا تو یہ ماننا ہوگا کہ امام زمانہ غائب نہیں ہیں، جو کہ آپ کے عقیدے کے خلاف ہے، یا پھر یہ مانیے کہ وہ غائب ہیں اور لوگوں کی ہدایت نہیں کر رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر میں اس سوال کو بزبان دیگر دوسرے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی غیبت اور لوگوں کی ہدایت، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ اعتراض ہے کہ جو مخالفین کی طرف سے ہم پر کیا جاتا ہے۔ اب اس اعتراض کا جواب ہم کیوں کر دیں گے؟ کس طریقے سے ہم اس اعتراض کا جواب دے سکتے ہیں؟ تو میرے محترم عزیزوں، اس اعتراض کا جواب اس بات میں مضمر ہے کہ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ غیبت کا مطلب کیا ہے، غیبت کا معنی و مفہوم کیا ہے۔ در حقیقت جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ غیبت کے معنی و مفہوم سے آشنا نہیں ہیں، وہ غیبت کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے اس سے وہ واقف نہیں ہیں، شاید اس وجہ سے وہ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر غیبت کا صحیح مفہوم ہم اپنے مخالفین کو سمجھا دیں، یا جو لوگ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں اگر انہیں غیبت کا صحیح مفہوم پتہ ہوتا تو وہ یہ اعتراض ہرگز نہ کرتے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ غیبت کا مطلب کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں، غیبت کا مطلب عدم نہیں ہے، یعنی غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ العیاذ باللہ ہم اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام زمانہ غائب ہیں تو مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ بالکل نہیں، یہ سراسر غلط بات ہے۔ ہم جو غیبت امام کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ موجود ہیں، حاضر ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے درمیان میں موجود ہیں جس طریقے سے بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو موجود ہیں مگر وہ دکھائی نہیں دیتی۔ تو ہمارا غیبت کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا ماننا یہ ہے کہ غیبت مطلب کہ امام ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، ورنہ امام دنیا میں موجود ہیں اور وہ ہمارے اعمال پر حاضر و ناظر ہیں۔ یہ غیبت کا مطلب ہے، نہ یہ کہ العیاذ باللہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کو کہیں پر العیاذ باللہ قید کر دیا گیا ہے یا کہیں صحرا میں گشتہ ہیں، وہ ہمارے اعمال و افعال سے واقف نہیں ہے، نہیں، بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ اس دنیا میں موجود ہیں، ہمارے اعمال و افعال پر حاضر و ناظر ہیں، اور یہ اسی طریقے سے موجود ہیں اور ہماری نظروں سے اوجھل ہیں کہ جس طریقے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں دنیا میں کہ جو موجود ہیں پر ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ جس طریقے سے ہوا موجود ہے مگر دکھائی نہیں دیتی، جس طریقے سے 70,000 فرشتے قبر امام حسین علیہ السلام کی گرد موجود ہیں مگر ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہ دو کاتب ہیں، جو فرشتے ہیں جو ہمارے اعمال و افعال کو لکھتے ہیں، وہ موجود ہیں ہمارے یہاں بھی اور اہل سنت کے یہاں بھی، مگر وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ سب سے پہلے یہ سوال پیغمبر اسلام کے زمانے میں جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے کیا، چنانچہ روایت میں ملتا ہے، اور یہ 3 روایتیں ہیں کہ جہاں پر دیکھیں گے آپ کہ معصوم ہستیاں بدل گئی ہیں۔
یعنی ایک روایت جو ہے یہ پیغمبر اسلام سے ہے، دوسری روایت یہ امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور تیسری روایت میں خود امام زمانہ نے اسحاق ابن یعقوب کو جو خط لکھا ہے اس میں اسحاق ابن یعقوب کو امام زمانہ نے اپنے زمانہ غیبت میں کس طریقے سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ آپ روایت ملاحظہ فرمائیے، سب سے پہلے جابر بن عبداللہ انصاری، جب پیغمبر اسلام نے امام زمانہ کی غیبت کا تذکرہ جابر بن عبداللہ انصاری کے خدمت میں کیا تو جابر بن عبداللہ انصاری نے سوال کیا رسول اسلام سے، انہو، یہ حدیث کے جملے ہیں، انہو سأل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ جابر بن عبداللہ انصاری نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا، هل ينتفع الشیعہ بالقائم فی غیبتہ، کہ حضور جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ امام غائب ہوں گے تو یہ بتائیے کیا شیعہ امام زمانہ کی غیبت میں ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ پیغمبر اسلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، فقال اے والذی بعثنی بالنبوہ، اے جابر خدا کی قسم، اس اللہ کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت کے درجے پر فائز کیا۔ آپ دیکھیں امامت کا ذکر ہے تو پیغمبر اسلام نبوت کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی منصب سے منصب کو ملائیے۔ آپ دیکھیں کیا کہا پیغمبر اسلام نے، کہا اے جابر اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے منزلت نبوت پر، مقام نبوت پر فائز کیا، انہم لینتفعون بہ، کہ یقیناً شیعہ امام زمانہ کی غیبت سے فائدہ اٹھائیں گے، وَيَسْتَزِعُونَ بِنُورِ وِلَایَتِهِ فِي غیبتہ، اور امام کی غیبت میں ان کے نور ولایت سے، نور امامت سے وہ ضیاء حاصل کریں گے، روشنی حاصل کریں گے۔ اچھا کیسے حاصل کریں گے؟ یہ مثال سنیے گا، کیسے حاصل کریں گے؟ پیغمبر فرماتے ہیں کَانْتِفَاءِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَإِنْ جَلَّلَهَا السَّحَابُ، کہ لوگ امام زمانہ کی غیبت میں، شیعہ امام زمانہ کی غیبت میں امام سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے جس طریقے سے لوگ اس سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو سورج بادلوں کے پیچھے پوشیدہ ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک روایت کہ جسے کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 253 پہ نقل کیا ہے۔ اسی طرز کی ایک اور حدیث کہ جسے سلیمان اعمش نے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، کہ جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لم تخل الارض منذ خلق اللہ آدم من حجت اللہ فیہا، کہ اے سلیمان اعمش جب سے پروردگار عالم نے جناب آدم کو خلق کیا ہے، جناب آدم کی خلقت سے لے کر آج تک کبھی زمین حجت خدا سے خالی نہیں رہی ہے، یعنی ہمیشہ زمین پر کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود رہی ہے۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں ظاہر مشہور اور غائب مستور، چاہے وہ حجت خدا ظاہر ہو، لوگ اسے دیکھ سکتے ہوں، لوگ اسے استفادہ کر سکتے ہوں، اور غائب مستور، یا پھر وہ جو حجت خدا ہے خدا بند عالم نے کسی مصلحت کے تحت اسے غیبت عطا کر رکھی ہے اور اس کو جو ہے وہ پوشیدہ کر رکھا ہے۔ اور اس کے بعد امام کا جملہ سنیے، کہتے ہیں وَلَا تَخْلُو إِلَىٰ أَن تَقُومَ السَّاعَةُ مِنْ حُجَّةِ اللَّهِ فِيهَا، اے اعمش یاد رکھو کہ یہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يُعْبَدُ اللَّهُ، آپ سنیے فلسفہ سنیے کہ امام کے وجود کا کیا فائدہ ہے، اور اسی میں یہ جواب بھی مل جائے گا کہ آج کے زمانے میں امام زمانہ موجود ہیں کہ نہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں وَلَوْلَا ذَلِكَ، اے سلیمان اعمش اگر ایسا نہ ہوتا، یعنی کیا مطلب، یعنی اگر خداوند عالم زمین کو حجت خدا سے خالی کر دیتا، کوئی وقت کوئی زمانہ ایسا ہوتا کہ جہاں پر حجت خدا زمین پر کوئی امام موجود نہ ہوتا تو کیا ہوتا، کہہ رہے ہیں لم یعبد اللہ، تو خدا بند عالم کی عبادت نہ ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا آج کے زمانے میں یہ مسجدوں سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صداؤں کا بلند ہونا اور خداوند عالم کی عبادت کا انجام دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی حجت خدا موجود ہے کہ جس کے وسیلے سے خداوند عالم کی عبادت ہو رہی ہے اور لوگ پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جب امام نے یہ جملہ کہا کہ اگر حجت خدا نہ ہوتی تو لوگ پروردگار عالم کی عبادت نہ کرتے، تو سلیمان فرماتے ہیں کہ قال سلیمان فقلت للصادق علیہ الصلاۃ والسلام، تو میں نے امام صادق سے پلٹ کر سوال کر لیا فکیف ینتفع الناس بالحجت الغائب المستور، کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ، اب دیکھیے اس سے پہلی والی حدیث میں شیعہ کی بات تھی، یہاں پر الناس کا لفظ استعمال کیا یعنی لوگ۔ کیا فرماتے ہیں سلیمان اعمش، میں نے امام سے سوال کیا کہ مولا لوگ کیسے امام غائب سے، امام مستور سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ قال کما ینتفعون بالشمس اذا سترها السحاب،
کہ اے سلیمان آمش، لوگ امام غائب سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھائیں گے کہ جس طریقے سے لوگ بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے استفادہ کرتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دوسری حدیث۔ اسی طرز کی ایک تیسری حدیث کہ جسے توقی کہا جاتا ہے، توقی ان خطوط کو کہا جاتا ہے کہ جو امام زمانہ نے غیبت کے زمانے میں اپنے وکیلوں کو لکھا تھا، یا وکیل جو امام سے سوال کیا کرتے تھے تو امام جو جواب دیا کرتے تھے، اسے توقی کہا جاتا ہے۔ اسے عربی میں توقی یعنی سگنیچر کے لفظ میں، تو امام جو ہے مطلب جواب دیا کرتے تھے اور آخر میں مطلب مہر لگا دیا کرتے تھے، اس لیے اس کو توقی کہا جاتا ہے۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ اس توقی میں، اس حدیث میں خود امام زمانہ اسحاق ابن یعقوب کو خط لکھتے ہیں اور خط میں بتاتے ہیں کہ وَأَمَّا وَجْهُ الْإِنْتِفَاءِ بِي، اے اسحاق ابن یعقوب، میری غیبت کے زمانے میں مجھ سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ، مجھ سے لوگ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں کہ مجھ سے لوگ اسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں فَقَلْ انتفاء بِالشَّمْسِ اِذَا غَيَّبَهَا عَنِ الْأَبْصَارِ السَّحَابُ، کہ اے اسحاق ابن یعقوب، لوگ غیبت کے زمانے میں مجھ سے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو آپ ملاحظہ فرمائیے کہ یہ تینوں حدیثیں کمال الدین و تمام النعمہ میں شیخ صدوق نے نقل کی ہے، اور تینوں حدیث میں آپ دیکھیں کہ شخصیت بدلی ہے، مگر جو الفاظ ہیں فائدہ اٹھانے کے اور جو مثال دی گئی ہے امام زمانہ کی ذات کی سورج کے ذریعے سے، یہ تبدیل نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام، ائمہ معصومین علیہم السلام کے علم کا جو مرکز ہے، جو مأویٰ ہے، وہ ایک ہے کہ یہاں چہرے بدلتے ہیں مگر الفاظ و معنی و مفاہیم نہیں بدلتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ تین معصوموں سے سوال کیا گیا اور تینوں نے جو جواب دیا وہ یہی دیا، کیا کہ امام غائب سے فائدہ انسان اسی طریقے سے اٹھا سکتا ہے کہ جس طریقے سے انسان بادلوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب بادل چھا جاتا ہے اور سورج جو ہے وہ بادل کے پیچھے پوشیدہ ہو جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ سارے امور کہ جو سورج کی موجودگی میں انجام پاتے ہیں، سورج کے بادلوں کے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے بھی اسی طریقے سے وہ سارے امور چلتے رہتے ہیں۔ چنانچہ سبزہ و گل کھل اٹھتے ہیں، اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ بارش میں بھی سورج کا دخل ہوتا ہے تو بارش بھی ہوتی رہتی ہے، اس طریقے سے زمین سے جو کاشت ہوتی ہے وہ بھی اسی طریقے سے ہوتی رہتی ہے۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے رہنے سے سورج لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور بادل کوئی رکاوٹ نہیں بنتے ہیں فائدہ پہنچانے میں، ٹھیک اسی طریقے سے یہ پردہ غیبت امام زمانہ کو لوگوں کو استفادہ پہنچانے میں، لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں یہ پردہ غیبت کوئی چیز مانے نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ طول تاریخ میں جب کبھی لوگوں کو امام زمانہ کی ضرورت رہی ہے اور لوگوں کو کوئی کسی طرح کا سوال رہا ہے، تو لوگوں نے جب امام کو اپنی مدد کے لیے خلوص دل سے پکارا ہے تو امام نے ان کی مدد کی ہے۔ اگر اس بات کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کر اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ڈھیروں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ جس میں امام زمانہ نے لوگوں کی مدد فرمائی ہے، مشکل کشائی کی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان گرامی کہ جس طریقے سے یہ معصوم ہستیاں ارشاد فرما رہی ہیں کہ جس طریقے سے بادلوں کے پیچھے رہ کر سورج لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے پردہ غیبت میں رہ کر امام زمانہ لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، لوگوں کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور لوگوں کی ہدایت فرماتے رہتے ہیں۔ اور آج سب سے بڑی دلیل جو اس کی وہ ہے، جیسا کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج کے زمانے میں بھی خداوند عالم کی عبادت ہونا، نام پروردگار، یہ اتنی زیادہ سیاست، یہ اتنی زیادہ اسلام کے خلاف سازشوں کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اسلام کا بول بالا ہے، مسلمانوں کا بول بالا ہے، شیعت کا بول بالا ہے، دین حق ہر جگہ جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ہے کہ جو پردہ غیبت میں رہ کر ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ سارے امور کو مرتب کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خود امام زمانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے شیعوں سے اپنے نظر کرم کو ہٹا دیں تو یہ دنیا انہیں نیست و نابود کر دے۔ ایک اور سوال کہ جو ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ آخر ان تینوں حدیثوں میں امام زمانہ کی شباہت، امام زمانہ کی مثال سورج سے کیوں دی گئی؟ چاند سے بھی دی جا سکتی تھی۔ تو اس کا جواب علماء نے بیان فرمایا کہ چونکہ سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے اور چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، بلکہ چاند اپنی روشنی کو، اپنی ضیاء کو سورج سے کسب کرتا ہے اور دنیا کو عطا کرتا ہے۔ دوسری وجہ جو علماء نے بیان فرمائی کہ چونکہ سورج کی روشنی میں جو فوائد ہیں وہ چاند کی روشنی میں وہ فوائد موجود نہیں ہیں۔ تیسری بات کہ جو بعض علماء نے بیان فرمائی کہ
ہو سکتا ہے سورج سے امام زمانہ کی مثال دینے کی وجہ یہ رہی ہو کہ چونکہ سولر سسٹم میں، نظام شمسی میں سورج کی جو حیثیت ہوتی ہے وہ امام، قائد، رہبر کی ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ جتنے سیارے ہیں یہ سورج کے گرد جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں، سورج کسی کے گرد جو ہے وہ چکر نہیں لگاتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے نظام شمسی میں، سولر سسٹم میں سورج کی حیثیت قائد و رہبر کی ہے، اسی طریقے سے امام زمانہ کی حیثیت ہماری اس دنیا میں قائد کی ہے، رہبر کی ہے۔ یعنی دنیا امامت کی محتاج ہے، امام کسی کے محتاج نہیں ہے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود محمد و آل محمد کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔